اچھا، ابھی ابھی حدیث حدیث پیش پیش کرتے کرتے ہیں جو جو کل کل نہیں نہیں پرسوں پرسوں پیش پیش کیا کیا تھا، تھا، اس کا اس کا متن متن اور اور اس اس میں میں سے سے کچھ کچھ اس اس کی کی شرح کے شرح کے حوالے حوالے سے سے کچھ کچھ باتیں باتیں باقی باقی ہیں۔ ہیں۔ تو تو جو جو حدیث ہم حدیث نے ہم نے پیش پیش کی کی تھی تھی اس اس میں میں توبہ، توبہ، استغفار استغفار اور اور دعا، دعا، اللہ سے اللہ سے مغفرت مغفرت اور اور رحمت رحمت کی کی طلب طلب کا کا بیان بیان ہوا ہوا تھا۔ تھا۔ اس اس حدیث حدیث میں میں جو جو بنیادی بنیادی تین تین چیزیں چیزیں بیان بیان ہوا ہوا تھا، تھا، دعا دعا اور اور اللہ سے اللہ سے امید، امید، استغفار استغفار اور اور شرک سے شرک سے اجتناب۔ اجتناب۔ آج آج ہم ہم بات بات کریں کریں گے گے استغفار استغفار کے کے اوپر۔ پر۔ استغفار کا استغفار کا مفہوم یہ مفہوم ہے یہ ہے کہ کہ بندہ بندہ اللہ اللہ تبارک و تبارک و تعالیٰ تعالیٰ سے سے مغفرت مغفرت طلب طلب کرے۔ کرے۔ مغفرت کا مغفرت کا مطلب مطلب کہ کہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس اس کی کے عیب عیب کو کو چھپا چھپا دے دے اور اور اسے اسے معاف معاف کر کر دے۔ دے۔ دنیا دنیا میں میں لوگوں لوگوں کو کو اس اس کی کی ان ان گناہوں گناہوں کا کا جو جو بندہ بندہ اور اور اللہ اللہ کے کے درمیان درمیان ہے ہے اس کا اس کا اطلاع نہ اطلاع نہ ہو ہو پائے، پائے اور اور اس کے اس کے ساتھ 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 دنیا دنیا میں میں اس اس کی کی فضیحت بھی فضیحت نہ بھی نہ ہو، ہو اور اور آخرت میں آخرت بھی میں اس بھی کے اس کے گناہ گناہ معاف ہو معاف ہو جائے، جائے، جیسا کہ جیسا ایک کہ ایک حدیث حدیث میں میں پچھلے پچھلے دنوں دنوں 2 دن دن پہلے پہلے بیان ہوا تھا کہ کہ اللہ اللہ تبارک و تبارک و تعالیٰ تعالیٰ مومن مومن بندے بندے کی کی جو جو خلوت کی خلوت کی گناہ گناہ ہیں ہیں، جب وہ جب وہ اللہ کی اللہ کی طرف طرف توبہ توبہ کرتا کرتا ہے ہے تو تو اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس اس پر پر پردہ پردہ رکھتے ہیں رکھتے ہیں اور اور آخرت آخرت کے کے دن بھی دن بھی اسے اسے معاف معاف فرماتا ہے۔ فرماتا ہے۔ توبہ توبہ اور اور استغفار کے استغفار کے حوالے حوالے سے سے حدیث میں حدیث میں آیا ہے آیا ہے کہ کہ رسول رسول اللہ اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم نے نے فرمایا فرمایا کہ کہ میں میں ایک ایک دن دن میں میں 70 70 سے سے زیادہ زیادہ اللہ اللہ تبارک و تبارک و تعالیٰ تعالیٰ کے کے سامنے سامنے توبہ توبہ اور اور استغفار استغفار کرتا کرتا ہوں۔ ہوں۔ حضرت حضرت عبداللہ عبداللہ بن بن عمر عمر فرماتے فرماتے ہیں ہیں کہ کہ ہم ہم ایک ایک دن دن رسول رسول اللہ اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم کی کی مجلس مجلس میں میں آپ آپ کو کو یہ یہ کلمہ کلمہ 100 100 بار بار پڑھتے پڑھتے ہوئے ہوئے سنا: سنا: رب رب اغفر اغفر لی لی وتب وتب علی علی انک انک انت انت التواب التواب الرحیم۔ الرحیم۔ اے اے میرے میرے رب، رب، مجھے مجھے بخش بخش دے، دے، میری میری توبہ توبہ قبول قبول فرما۔ فرما۔ یقیناً یقیناً تو تو بہت بہت ہی ہی توبہ توبہ قبول قبول کرنے کرنے والا والا اور اور بہت بہت رحم رحم و و کرم کرم والا والا ہے۔ ہے۔ قرآن قرآن مجید مجید میں میں اللہ اللہ تبارک و تبارک و تعالیٰ تعالیٰ نے نے کئی کئی مقامات مقامات پر پر مومنین مومنین کو کو استغفار کا استغفار کا حکم حکم دیا دیا ہے۔ ہے۔ فرمایا: فرمایا: وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے اے محمد محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے سے اپنے اپنے گناہوں گناہوں اور اور مومن مومن مردوں مردوں عورتوں عورتوں کی کی گناہوں گناہوں کی کی بخشش بخشش طلب طلب کیجیے۔ کیجیے۔ استغفار استغفار کی کی 2 دو قسمیں قسمیں ہیں: ہیں: ایک ایک مطلق مطلق عام عام حالت حالت میں میں ہر ہر وقت وقت ہر ہر حال حال میں میں استغفار استغفار کرنا۔ کرنا۔ دوسرا دوسرا ایک ایک یہ ہے یہ ہے جو جو مقید مقید مخصوص مخصوص اوقات اوقات میں میں مخصوص مخصوص حالات حالات میں، میں اور اور عمومی عمومی طور طور پر پر بندہ بندہ مومن مومن انسان انسان ہر ہر وقت وقت استغفار استغفار کرتا کرتا رہتا رہتا ہے، ہے، اور اور خصوصی خصوصی اور اور بعض بعض خاص خاص مقامات میں مقامات میں سے سے جہاں جہاں خصوصی خصوصی طور طور پر پر استغفار استغفار کا کا حکم حکم دیا دیا گیا گیا ہے، ہے، ان ان میں میں سے سے ایک ایک فرض فرض نمازوں نمازوں کے کے بعد بعد ہے۔ ہے۔ فرض فرض نمازوں نمازوں کے کے بعد بعد رسول رسول اللہ اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ جب وسلم جب سلام سلام پھرتے پھرتے تھے تھے تو تو 3 3 دفعہ دفعہ استغفر استغفر اللہ، اللہ، استغفر استغفر اللہ، اللہ، استغفر استغفر اللہ اللہ فرماتے فرماتے تھے۔ تھے۔ دوسرا دوسرا یہ ہے یہ ہے انسان انسان سے سے کوئی کوئی بھی بھی گناہ گناہ سرزد سرزد ہو ہو جائے جائے تو تو اس اس کے کے فوراً فوراً بعد بعد توبہ توبہ استغفار استغفار کرنا، کرنا، اللہ کے اللہ کے سامنے سامنے استغفار استغفار کرنا کرنا گناہ گناہ کے کے فوراً فوراً بعد۔ بعد۔ اللہ اللہ تبارک و تبارک و تعالیٰ تعالیٰ نے نے مومنوں مومنوں کی کی صفات، صفات مسلمانوں کی مسلمانوں کی صفات صفات بیان بیان کرتے کرتے ہوئے ہوئے فرمایا: فرمایا: والذین والذین اذا اذا فعلوا فعلوا فاحشة فاحشة او او ظلموا ظلموا انفسهم انفسهم ذکروا ذكروا الله الله فاستغفروا فاستغفروا لذنوبهم لذنوبهم ومن ومن یغفر يغفر الذنوب الذنوب الا الا اللہ، الله۔ جب ان جب ان سے سے نادانی نادانی میں میں ناشائستہ ناشائستہ کام ہو کام ہو جائے جائے یا یا کوئی کوئی گناہ گناہ کر کر بیٹھے بیٹھے تو تو فوراً فوراً اللہ کا اللہ کا ذکر ذکر کرتے کرتے ہیں ہیں اور اور اپنی اپنی گناہوں گناہوں کے کے استغفار استغفار کرتے کرتے ہیں، ہیں۔ پھر فی واقع الواقع اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے کے سوا سوا اور اور کون کون گناہوں گناہوں کو کو بخش بخش سکتا سکتا ہے۔ ہے۔ حضرت حضرت علی علی رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ عنہ سے سے روایت روایت ہے
تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی گناہ کرے پھر وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد استغفار کا ذکر ہوا ہے، غفرانک کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو آپ غفرانک کا پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ آخری تشہد کے بعد جب آپ تحیات، اس کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ دعا سکھائی: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ پر، اپنی جان پر، اپنی نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور صرف تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو مجھ کو اپنے پاس سے خصوصی مغفرت اور بخشش عطا فرما اور مجھ پر رحم کر، یقیناً تو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھ کو بخش دے جو کچھ میں نے پہلے کیا، جو کچھ میں نے بعد میں کیا، اور جو کچھ میں نے چھپ کر کیا، اور جو کچھ میں نے علانیہ کیا، اور جو کچھ میں نے حد سے تجاوز کیا، اور جو کچھ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے۔ تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کی، امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے اس دعا کو۔ اس کے علاوہ رکوع اور سجدے کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے کے اندر یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ، اے میرے رب، میں تیری تسبیح اور تیری حمد بیان کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے علاوہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی مغفرت کی دعا وارد ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے تو پڑھتے تھے: رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدنی وعافنی۔ اے میرا رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے غنی کر دے، مجھے بلندی نصیب کر دے، مجھے رزق عطا کر دے، مجھے ہدایت عطا کرے اور مجھے عافیت عطا فرما۔ اس کے علاوہ سحری کے وقت میں، رات کے آخری پہر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے صفات بیان کرتے ہوئے، اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا: والمستغفرین بالاسحار، اور وہ رات کے پچھلے پہر میں استغفار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا: وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ وقت سحری کے وقت استغفار کیا کرتے ہیں۔ بلکہ صحیح حدیث میں یہ وارد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتے ہیں: کیا ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں؟ ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے؟ اور استغفار میں سے سب سے بہترین دعا جس کو سید الاستغفار، یعنی استغفار کی دعاؤں کا سردار سید قرار دیا ہے، وہ ہے دعائے سید الاستغفار کے نام سے مشہور ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے ہی عہد وعدے پر قائم ہوں، جس قدر طاقت رکھتا ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنے آپ پر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، تجھ سے اپنی گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔ اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی بندہ مومن یقین کے ساتھ اسے صبح پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے کہ اگر دن میں موت واقع ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اگر وہ یقین کے ساتھ یہ دعا رات میں پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے اگر وہ انسان مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ صرف زبان کے طور پر زبان پر استغفر اللہ کے کلمات دہراتے رہنا اور گناہ پر گناہ کیے جانا قطعاً فائدہ مند اور سود مند ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف ایک دعا کی حیثیت حاصل ہوگی، اللہ چاہے تو قبول کریں گے، اللہ نہ چاہے تو اس پہ رد کر سکتا ہے۔ فائدہ مند استغفار، فائدہ مند توبہ، فائدہ مند دعا یہ ہے جس میں دل و زبان کی موافقت ہو، اپنے کیے پہ انسان شرمندہ ہو، اپنی اور جو گناہ اس سے سرزد ہوا ہے آئندہ اس کی طرف نہ پلٹنے کا، آئندہ اس گناہ سے دور رہنے کا، اس سے بچنے کا پختہ عزم کیا ہو۔ اگر اس پختہ عزم اور اس نیت کے ساتھ
دل جمی کے ساتھ اگر وہ مذکورہ دعاؤں کو پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی جو فضائل ان دعاؤں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اللہ تعالی ان فضائل سے، ان جو ان دعاؤں کی جو ثواب ہے، ان کے بدلے میں اللہ نے جو نعمتیں دنیا آخرت کی نعمتیں بیان فرمایا ہے، دینے کا وعدہ فرمایا ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدہ پورا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سچا وعدہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان رحمات اور برکات اور اپنی مغفرت سے بڑی فضائل کے ایام میں ہماری گناہوں کو بخش دے، اپنی رحمت کے مستحق بنا دے، اپنے انعام کے مستحق بنا دے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی طرف اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کا رحمت جوش میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی فضل کرم سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ کرے۔ الہ العالمین اپنی فضل سے، اپنی کرم سے، اپنی رحمت سے الہ العالمین ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے یا رب العالمین۔ الہ العالمین ہم جو روزہ رکھتے ہیں، قیام اللیل تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی چھوٹی موٹی جو تلاوت ہوتی ہے، ہم جب افطار اور سحر یا نمازوں کے وقت آپ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، الہ العالمین قبول فرما۔ الہ العالمین ہمیں بار بار رمضان کی نعمت عطا فرما اور ہمیں صحت اور عافیت سے اس عظیم رکن کو ادا کرنے کی اور اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرانے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہماری روزوں کو، ہماری تلاوت کو، الہ العالمین ہمارے تراویح اور نوافل فرائض کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دل و زبان دماغ اور اپنے کردار اعضاء اجسام جوارح کو بھی روزہ رکھنے کی اور روزے کی صحیح اصل فلسفے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سیشن الحمدللہ اللہ کے حکم سے کمپلیٹ ہوا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔